مکہ مکرمہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام کے جس بطل جلیل سے اسلام کو ظاہراً بھی قوت اور طاقت نصیب ہوئی، اور جس کے ولولے اور نام کی عظمتیں صبح قیامت تک اسلام کی عظمت اور اسلام کی عزت کو بحال رکھیں گی، وہ نامی اس میں گرامی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رواح بن عدی بن کعب بن لوئی، بنو عدی کے چشم و چراغ ہیں، جو عدی کے دوسرے بھائی مرہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، یہاں جا کر 8ویں پشت پر حضرت عمر اور حضور علیہ السلام کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ میں عرض کر چکا تھا کہ حضرت قصی نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اس میں ایک معاملہ سفارتکاری کا بھی تھا، اس میں دفاع اور سفارتکاری کی انتہائی معزز نشست حضرت عمر کے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سفارتکاری کا بھی پیشہ کرتے تھے، اور قریش یعنی بنو عدی میں اسلام سے پہلے بھی چند لکھے پڑھے لوگوں میں جن کا شمار تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن آپ کی اسلام دشمنی بھی ازہر من الشمس تھی۔ آپ نے کس طرح اسلام قبول کیا؟ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے شاید کچھ تدریجی مراحل تھے، کچھ ایسے واقعات ہیں جو مختلف روایات میں مروی ہیں، اور وہ سب کے سب حضرت عمر کی اسلام کی اور آپ کی حق کی قبول کرنے کی استعداد کو واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے بعثت سے کچھ پہلے، یعنی آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے کچھ پہلے ایک جگہ پر ایک بچھڑے سے سنا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت بھی آپ کے من میں یہ بات آ چکی تھی۔ اسی طرح بخاری شریف میں آپ کے قبول اسلام کی جو واقعہ آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے، اس میں فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا بیت اللہ میں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آواز آتی ہے، بت چیختے ہیں کہ اے صبیح جاء النجیح، نجیح آ گیا، یعنی حضور کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ آواز سن کر کہ مکے سے یعنی بیت اللہ سے لوگ ڈر کے بھاگتے ہیں، لیکن میں ثابت قدم رہتا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ کی قرابت دار خاتون تھی ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حکمہ، وہ جب ہجرت فرما رہی تھی حبشہ کی جانب، ان کے ساتھ ان کے خاوند حضرت عامر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اونٹ پر سوار ہوئیں تو حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا کہ ام عبداللہ کہاں کی تیاری ہے؟ چونکہ حضرت عمر ہر وقت غصہ کرتے تھے، جو اسلام قبول کرے اس کی بعض دفعہ مار پیٹ بھی کر جاتے تھے۔ تو وہ کہنے لگی عمر آپ ہر وقت مسلمانوں کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم ترک ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں، بس اب ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک مسلمانوں کی یہاں سے خلاصی کی کوئی صورت نہیں بنتی ہم اپنے وطن سے دور رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سخت مضطرب ہو گئے اور سبحکم اللہ کہا کہ خدا تمہارے ساتھ ہو، اور آپ پر ایسی رقت طاری ہوگی جو کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ آپ رونے لگے۔ حضرت عمر کی اس کیفیت کو اور آپ کے اس رونے کو دیکھ کر لیلہ کہتی ہیں کہ میرے نہا خانہ دل میں یہ امید روشن ہو گئی کہ ہو نہ ہو ایک وقت ضرور آئے گا کہ عمر کا دل بھی نور ایمان سے ضرور جگمگائے گا،
اور آپ بھی ضرور ایمان قبول کر ہی لیں گے۔ فرماتی ہیں میں اپنے خامد حضرت عامر سے اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ دیکھنا ایک وقت آئے گا جب عمر بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ تو وہ کہا کرتے تھے، یعنی بظاہر احوال جو ایسے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جب تک خطاب کا گدھا ایمان نہیں لاتا عمر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ یعنی جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا، اسے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یعنی یہ تو محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیسا ممکن ہے؟ اسلام اور عمر، عمر اور اسلام، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ لیکن لیلا فرماتی ہیں حضرت عمر کی اس کیفیت نے مجھ پر وہ اثر کیا تھا کہ میرا دل اندر سے گواہی دیتا تھا، ہو نہ ہو ایک وقت ضرور آئے گا کہ اسلام بھی حضور کا فدائی اور غلام بن جائے گا۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت عمر کا ہی، کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کعبہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حجر اسود کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ حضور نے انتہائی، اب حضور کی نماز اور خشوع خضوع کیسا نہیں ہوگا، جب آپ لوٹے تو میں نے کچھ ایسے کلمات آپ سے سنے جن سے میرے کان بالکل ابھی تک نا آشنا تھے۔ میں آپ کے پیچھے ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کون؟ میں نے عرض کیا عمر۔ آپ نے ایک خاص انداز میں فرمایا عمر، تم رات دن کسی بھی وقت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ کہتے میں ڈر گیا اور اس ہیبت میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس واقعے کو مصنف ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر انصاری سے نقل کیا ہے، لیکن جس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی تدریج تھی، یہ ایک خاص شاید تجلی کا یا دہشت یا رعب کا اثر تھا کہ ابھی آپ نے بے ساختہ کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ ایک اور واقعہ ہے، یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ فرماتے میں ایک دفعہ حضور کے پیچھے نکلا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور آپ نے نماز شروع فرمائی۔ جب آپ سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو میں سنتا رہا اور قرآن کریم کے نظم اور اسلوب میں حیران پریشان کھڑا تھا۔ دل ہی دل میں نے کہا واللہ یہ شخص تو شاعر ہے۔ آپ نے فوراً یہ آیت تلاوت فرمائی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن بلا شبہ اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہے، یہ کسی شاعر کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے فوراً دل میں کہا اچھا یہ شاعر نہیں تو کاہن ہے۔ فوراً آپ نے اگلی آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یعنی یہ کسی کاہن کا قول تھوڑے ہی ہے۔ یہاں تک کہ سورہ حاقہ پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں ان تاثرات کو لے کر کے پریشان تھا، لیکن ابھی تک معاملہ پورا نہیں ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام، وہ بھی ابھی تک قریش کو پوری طرح نہیں بھایا تھا اور قریش سخت پریشان تھے۔ اسی دوران طبقات ابن سعد میں یہ واقعہ بھی موجود ہے جو زیادہ مشہور ہے کہ آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو انہوں نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کبھی لا کر کے قرآن کریم پڑھا دیا کریں۔ ادھر یہ بات چل رہی ہے، ادھر مشرکین ابو جہل وغیرہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب تو اس قصے کو تمام ہو جانا چاہیے، بات ختم ہو جانی چاہیے، بات پوری ہو جانی چاہیے۔ اسی دوران کون اس کام کے لیے تیار ہو؟ حضرت عمر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آپ حضور کی طرف جا رہے ہیں ندوہ کی جانب، تلوار ہاتھ میں ہے۔ رستے میں نعیم بن عبداللہ نحام عدوی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ بھی بنو عدی کے معزز سردار تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ابھی تک نہ حضرت عمر کو علم تھا نہ اور کسی کو۔ تیور عمر دیکھ کر کے پوچھا کہاں کے ارادے ہیں؟
فرمایا آج تو بات پوری کر کے رہوں گا۔ پوچھا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، بہن فاطمہ اور بھائی سعید بن زید کو تو پوچھ۔ آپ نے جب یہ سنا انہی قدموں بہنوئی کے گھر جاتے ہیں، سن لی چند آیتیں اپنی ہمشیرہ محترمہ کی زبان سے، غصے سے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے، مجھے لا کر کے دکھاؤ۔ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ ناراض ہوئے، غصہ ہوئے تو سعید کہنے لگے ہاں ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، تیرا باطل مذہب چھوڑ چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دے چکے ہیں۔ عمر مارنا شروع کرتے ہیں۔ جب بہت مارا، بہن کو بھی مارا، تو بہن کہنے لگی جتنا مرضی ظلم کر لو، اسلام کا نقش ہدایت تو کسی طور بھی مٹنے والا نہیں۔ فرمایا اچھا مجھے کم از کم وہ تو دو جو پڑھ رہے تھے۔ کہا پہلے غسل تو کر لیجیے۔ غسل کرتے ہیں، صحیفہ کھولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ عمر لرز جاتے ہیں، صحیفہ وہیں رکھ دیتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ جب اوسان بحال ہوتے ہیں پھر صحیفہ اٹھاتے ہیں۔ کلام کی فصاحت، زبان کی بلاغت، محاسن کلام، ندرت بیان، معانی کی بلندی، مطالب کی جامعیت، شائستگی الفاظ کی ایک بہترین اسلوب میں ادائیگی دیکھتے ہیں، آپ عش عش کر اٹھتے ہیں۔ جب یہاں پہنچتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو اب صداقت اسلام پوری طرح آپ کے دل میں وہ اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ آنسوؤں سے ڈبڈباتی آنکھوں سے سر اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ حقیقت میں جس معبود کی یہ تعریف ہے، جس کا یہ کلام ہے، وہی قابل پرستش ہے۔ یہ کہہ کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، آستانہ نبوی پہ تشریف لاتے ہیں، ہاتھ میں اسی طرح تلوار ہے، حمزہ پہرے پر ہیں، آواز اٹھتی ہے عمر آ رہا ہے۔ حمزہ کہتے ہیں آنے دیجئے، ارادے اچھے ہیں تو مرحبا، نہیں تو اسی کی تلوار اور اسی کی گردن ہوگی۔ عمر حاضر ہو گئے، دو فدایان پکڑ کر حضور کے پاس لے آتے ہیں۔ امام الانبیاء پوچھتے ہیں عمر کیسے ارادے ہیں؟ رو کر کے عرض کرتے ہیں غلام ہونے آیا ہوں۔ مکہ کی پہاڑیاں، فاران کی چوٹیاں نعرہائے تکبیر سے لرز اٹھتی ہیں، کفار جو کسی اور خبر کے انتظار میں ہیں، ارادوں میں اوس پڑ جاتی ہے۔ عمر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، حضور کی دعا جو شام کو کی گئی تھی صبح قبول ہو جاتی ہے، اور مکے میں ایک نئے دور کا آغاز ہو جاتا ہے۔